سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 سورہ توبہ کا 10واں رکوع اور 10ویں پارے کا 16واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے غیب کی خبریں دینے والے، جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر۔ یہ ترجمہ کنز الایمان ہے۔ اے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، آپ جہاد فرمائیں کافروں پر اور منافقوں پر۔ کافروں سے جہاد کریں، منافقوں سے جہاد کریں۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، کافروں پر تو تلوار اور حرب سے، یعنی کافروں پر جہاد کس طرح ہوگا؟ تلوار کے ذریعے اور جنگ کے ذریعے، اور منافقوں پر جہاد اقامت حجت سے، یعنی حجت قائم کر کے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سختی کرو، اے محبوب آپ ان پر سختی کیجئے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور بے شک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام میں آ کر کافر ہو گئے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور وہ چاہا تھا جو انہیں نہ ملا۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں امام بغوی نے حضرت کلبی سے نقل کیا، یہ آیت جلاس بن سوید کے بارے میں نازل ہوئی۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک میں خطبہ ارشاد فرمایا، تبوک کے مقام پر۔ اس میں منافقین کا ذکر کیا اور ان کی بدحالی اور برے انجام کا ذکر فرمایا۔ یہ سن کر جلاس نے کہا، اگر محمد سچے ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بدتر۔ اس نے کہا اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بدتر ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو حضرت عامر بن قیس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلاس کا مقولہ بیان کیا اور یہ بتایا کہ جلاس نے یہ کہا تھا۔ جلاس سے پوچھا گیا تو اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عامر نے مجھ پر جھوٹ بولا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو حکم فرمایا کہ ممبر کے پاس قسم کھائیں۔ جلاس نے عصر کی نماز کے بعد ممبر رسول کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھائی کہ یہ بات اس نے نہیں کہی، اور حضرت عامر نے اس پر جھوٹ بولا ہے۔ پھر حضرت عامر نے کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھائی کہ بے شک یہ بات جلاس نے کہی ہے اور میں نے اس پر جھوٹ نہیں بولا، میں نے کوئی ایسی بات جھوٹی نہیں کہی۔ پھر حضرت عامر نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور میں دعا کی، یا رب اپنے نبی پر سچے کی تصدیق نازل فرما۔ ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ تو یہاں فرمایا گیا یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ،
اور بے شک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام میں آ کر کافر ہو گئے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور وہ چاہا تھا جو انہیں نہ ملا۔ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ جلاس نے جب یہ بات کہی تھی تو حضرت عامر وہاں موجود تھے۔ پھر اسے یہ اندیشہ ہوا جلاس کو کہ حضرت عامر میرے راز کو ظاہر کر دیں گے، تو اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں اس سے پہلے کہ حضرت عامر حضور کو میری بات بتائیں، موقع پا کر میں حضرت عامر کو شہید کر دوں گا۔ تو یہاں اسی کے متعلق فرمایا گیا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، وہ چاہا تھا جو انہیں نہ ملا۔ تو اس نے یہ چاہا تھا کہ میں حضرت عامر کو شہید کر دوں، وہ نہ کر سکا۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہیں کیا برا لگا، یہی نہ کہ اللہ اور رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ تو ایسی حالت میں ان پر شکر واجب تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ یہاں پر دیکھیں، غنی کرنے والا، مال دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہاں فرمایا گیا ان اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ کا ذکر بھی ہے، اس کے رسول کا ذکر بھی ہے، اور ساتھ ذکر کیا گیا۔ تو اگر آج بھی کوئی قرآن پر عمل کرتے ہوئے یہ کہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بہت دیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ عقیدہ یہی ہے کہ حقیقی طور پر دینے والا اللہ ہے، لیکن جو ملا حضور کے واسطے اور وسیلے ملا۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، انہیں کیا برا لگا، یہی نہ کہ اللہ اور رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کا بھلا ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر منہ پھیریں اور توبہ نہ کریں، ایمان سے اور توبہ سے منہ پھیر لیں اور کفر اور نفاق پر اڑے رہیں، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ انہیں سخت عذاب کرے گا، سخت عذاب دے گا دنیا میں اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین میں کوئی نہ ان کا حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا، یعنی کوئی بھی انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے گا۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جلاس نے تو جھوٹی قسم کھا لی اور حضرت عامر کے متعلق کہہ دیا کہ انہوں نے جھوٹ کہا ہے۔ حضرت عامر نے قسم کھا کر کہا کہ جلاس نے یہی بات کہی تھی اور میں نے جھوٹ نہیں کہا۔ پھر حضرت عامر نے دعا کی تو اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی۔ جب آیت میں یہ حصہ سنا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کا بھلا ہے، جلاس کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، اللہ نے مجھے توبہ کا موقع دیا ہے۔ حضرت عامر بن قیس نے جو کچھ کہا سچ کہا، میں نے وہ کلمہ کہا تھا، اب میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور حضرت جلاس بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر توبہ پر ثابت قدم رہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اور ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اللہ اپنے فضل سے دے گا لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم ضرور بضرور خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ضرور بضرور ہم نیک ہو جائیں گے۔
فلما آتاہم من فضلہ، تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، بخلوا بہ، اس میں بخل کرنے لگے، کنجوسی کرنے لگے، وتولوا وہم معرضون، اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان جب غریب ہوتا ہے تو وہ بڑی تمنائیں کرتا ہے کہ اگر اللہ مجھے مال دے تو میں مسجد بناؤں گا، مدرسہ بناؤں گا، مال کی محبت، حرص، ہوس سے اپنے آپ کو دور رکھوں گا۔ جب اسے سمجھایا جائے کہ مال آ جاتا ہے تو بسا اوقات انسان نماز سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں حضرت عثمان غنی کے نقش قدم پر چلوں گا، کوئی تجارت، کوئی مال مجھے اللہ کی عبادت سے نہیں روکے گی، میں مال سے کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن جب مال آ جاتا ہے تو انسان اپنے وعدے سے پھر جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ ثعلبہ بن حاطب، ایک شخص تھا ثعلبہ بن حاطب، اس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اس کے لیے مالدار ہونے کی دعا فرمائے۔ اس شان نزول کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ بعض چیزیں بعض لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں اور بعض چیزیں بعض لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ کسی کے لیے مال نقصان دہ ہوتا ہے، وہ مال کے بغیر صحیح ہوتا ہے، اور جب مال ملتا ہے تو دین سے بالکل دور ہو جاتا ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، غریب تھے، غریب علاقے میں رہتے تھے، تو ماشاء اللہ ختم قادریہ شریف میں بھی جا رہے ہیں، محفل میلاد میں بھی جا رہے ہیں، صلاۃ و سلام بھی پڑھ رہے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ اللہ نے مال دیا، ڈیفنس میں چلے گئے، وہاں گئے، بدعقیدہ لوگوں کی صحبت ملی، بدعقیدہ ہو گئے، یا رسول اللہ کہنے کا انکار کر رہے ہیں، 11ویں کا انکار کر رہے ہیں، میلاد شریف کا انکار کر رہے ہیں۔ بعض تو نعوذ باللہ من ذالک بڑے بڑے بنگلوں میں جا کر قادیانی بن گئے کیونکہ ان کو قادیانیوں کی صحبت مل گئی۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ جو دہری ہو گئے، سیکولر بن گئے، دین کے مخالف ہو گئے، غریب تھے تو دین کے بڑے قریب تھے، اب اتنا مال آ گیا کہ وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ہر ایک کے لیے ہر چیز مفید نہیں ہوتی۔ تو ثعلبہ بن حاطب نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اس کے لیے مالدار ہونے کی دعا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس بہت سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکے۔ دوبارہ پھر ثعلبہ نے حاضر ہو کر یہی درخواست کی اور کہا، اسی کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا کہ اگر وہ مال مجھے دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر مجھے مال دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بکریوں میں برکت فرمائی، اور اتنی بڑی کہ مدینے میں ان کی گنجائش نہ ہوئی۔ تو ثعلبہ ان کو لے کر جنگل میں چلا گیا، بکریاں لے کر جنگل میں چلا گیا، کیونکہ بکریاں بہت زیادہ تھیں، مدینے میں جگہ باقی نہ رہی، یعنی مدینہ منورہ کی گلیاں اس کی بکریوں سے بھر جاتی۔ اور پھر وہ جمعے سے بھی محروم ہو گیا اور جماعت کی حاضری سے بھی محروم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حال صحابہ سے پوچھا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مال بہت کثیر ہو گیا ہے اور اب جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہ رہی ہے، تو اب یہ بہت دور چلا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ پر افسوس۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے لوگ بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لوگ مقرر ہوئے جو لوگوں سے زکوٰۃ جمع کرتے۔ اسی طرح کا ایک قاصد ثعلبہ کے پاس گیا اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے زکوٰۃ مقرر کی ہے، 40 بکریوں میں سے ایک بکری اللہ کی راہ میں دینی ہے، 30 گایوں میں سے ایک گائے اللہ کی راہ میں دینی ہے،
اس طرح زکوٰۃ کا جو پورا نصاب ہے وہ اسے بتایا گیا۔ اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہو گیا، جاؤ میں سوچ لوں۔ جب یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کچھ عرض کرنے سے پہلے ہی، یعنی وہ لوگ آئے، انہوں نے ابھی عرض بھی نہیں کیا تھا کہ ثعلبہ نے کیا جواب دیا ہے، آپ نے خود ہی 2 مرتبہ فرمایا ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس۔ تو یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں فرمایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں مال دیا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم نیک بنیں گے، لیکن جب اللہ نے انہیں دے دیا تو وہ بخل کرنے لگے، انہوں نے منہ پھیر لیا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثعلبہ صدقہ لے کر حاضر ہوا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو صدقہ لے کر آیا تھا یہ دل سے لے کر نہیں آیا تھا۔ اس نے سوچا کہ میری بڑی بدنامی ہو رہی ہے، تو اس طرح تو لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے، تو یہ دل سے پھر منافق ہو گیا اور صدقے کا مال، زکوٰۃ کا مال لے کر آیا تاکہ میری عزت رہ جائے۔ لیکن حضور اس کی دل کی کیفیت کو جانتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے قبول فرمانے کی ممانعت فرما دی ہے۔ وہ اپنے سر پر خاک ڈال کر واپس ہوا۔ یہ مٹی ڈالنا بھی منافقت کے ساتھ تھا، دل میں کچھ تھا، سامنے کچھ ظاہر کر رہا تھا۔ پھر اس صدقے کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صدیق اکبر کے پاس لے کر آیا تو صدیق اکبر نے یہ فرمایا کہ جب حضور نے قبول نہیں کیا تو میں کیوں کروں۔ پھر خلافت فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی قبول نہ فرمایا، اور پھر خلافت عثمانی میں یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا اس دن تک کہ وہ اللہ سے ملیں گے۔ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، بدلہ اس کا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ جھوٹا کیا، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور بدلہ اس کا کہ جھوٹ بولتے تھے۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ 2 چیزوں سے بندے کا دل منافق بن جاتا ہے، یعنی 2 گناہ ایسے ہیں کہ جس سے پھر دل کالا ہو کر ایمان سے انسان محروم ہو سکتا ہے۔ یوں سمجھیے ایمان کی بربادی کے 2 سبب بیان کیے گئے، ایک ہے وعدہ کر کے وعدہ توڑ دینا، عہد شکنی، اور دوسرا ہے جھوٹ بولنا، عہد شکنی، وعدہ خلافی اور جھوٹ بولنا۔ تو مسلمان پر لازم ہے کہ ان باتوں سے احتراز کرے اور عہد پورا کرنے اور وعدہ وفا کرنے میں پوری کوشش کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ آگے ارشاد فرمایا الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ان کے دل کی چھپی اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے؟ یعنی کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر ثعلبہ منافقت کر رہا ہے، مال پیش کر رہا ہے، اور پھر جب حضور نے قبول نہیں کیا تو اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے، لیکن دل میں نفاق آ چکا ہے، حضور کا بغض آ چکا ہے، اور یہ سب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس کو برا نہ کہیں۔ تو کیا وہ جانتے نہیں ہیں ایسے لوگ کہ اللہ تعالیٰ تو دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور جو چھپ چھپ کر سرگوشیاں کی جاتی ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور یہ کہ اللہ سب غیبوں کا بہت جاننے والا ہے۔
اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ منافقین کے دلوں کی بات بھی جانتا ہے، اور جو آپس میں وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر خاص فضل و کرم فرمائے، جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے، وعدہ خلافی سے بچائے، عہد شکنی سے بچائے، ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرمائے۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، مال بھی دیا ہے، کاروبار بھی دیا ہے۔ اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، دنیا و مال کی ہوس، حرص و لالچ سے بچائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں ان مسلمانوں کو کہ دل سے خیرات کرتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ مومنین کہ جو دل سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان پر جو لوگ عیب لگاتے ہیں، ان پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جو صرف اپنی محنت سے کچھ پاتے ہیں، فیسخرون منہم، ان سے وہ ہنستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ تعالی ان کے مذاق کی انہیں سزا دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر منافقین کا رد ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جو صحابہ کثیر مال رکھتے تھے اور اللہ کی راہ میں انہوں نے کثیر مال خرچ کیا، تو منافقین کہنے لگے یہ ریاکار ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں۔ اور جو صحابہ غریب تھے انہوں نے بہت قلیل مال اللہ کی راہ میں پیش کیا تو مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے اس چند کھجوروں سے کیا ہوتا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو لوگ صدقہ لائے، ان میں کوئی بہت کثیر لائے، بہت سارا مال لے کر آئے، تو منافقین نے انہیں ریاکار کہا۔ اور کوئی 1 سا لے کر آئے، 1 سا تقریباً 3.5 سیر، اگر کلو کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً 4 کلو، تو انہیں کہا کہ اللہ کو اس کی کیا پرواہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو غزوہ تبوک کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم دیا اور ترغیب دلائی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 درہم لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کل مال 8000 درہم تھا، 4000 تو یہ اللہ کی راہ میں حاضر ہے اور 4000 میں نے گھر والوں کے لیے روک لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم نے دیا اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے، اور جو تم نے اپنے گھر میں رکھ لیا اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ ان کا مال بہت بڑا، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوئی، ان کی 2 بیویاں تھیں، یعنی جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ نے 2 بیویاں چھوڑیں، انہیں مال کا 8واں حصہ ملا، جس کی مقدار 1,60,000 درہم تھی۔ تو یہ 8واں حصہ ہے، تو کل جائیداد کا اگر حساب لگانا ہو تو 1,60,000 درہم کو 8 سے ضرب دیں، ملٹیپلائی کریں، تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کل ان کا مال کس قدر زائد ہو گیا۔
اور حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سا کھجورے لے کر حاضر ہوئے. 1 سا 3.5 سیر تقریباً 4 کلو. اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ میں نے آج رات پانی کھینچنے کی مزدوری کی، اس کی اجرت میں 2 سا کھجوریں ملی. 1 سا تو میں گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا اور 1 سا اللہ کی راہ میں حاضر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صدقہ قبول فرمایا اور اس کی قدر کی، اور فرمایا یہ اتنی بابرکت کھجوریں ہیں کہ اس غزوے کے لیے جو مال کے ڈھیر جمع ہوئے ہیں، ہر ڈھیری پر چند چند کھجوریں ڈال دو، ہر ڈھیر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. تو منافقین نے حضرت ابو عقیل انصاری کا مذاق اڑایا اور وہ کہنے لگے اتنے سے مال کی کیا حاجت تھی لانے کی، یہاں تو بہت زیادہ ضرورت ہے، ڈھیر لگے ہوئے مال کے، اور یہ 3.5 سیر کھجورے لے آئے. اور جو صحابہ کرام نے کثیر مال پیش کیا تو کہنے لگے یہ دل سے لے کر نہیں آئے بلکہ یہ تو دکھلاوے کے لیے آئے ہیں. فرمایا سخی اللہ منہم، یہ مذاق اڑاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اے محبوب آپ ان کی معافی چاہیں یا نہ چاہیں. ان تستغفر لهم 70 مرة، اگر آپ 70 بار ان کی معافی چاہیں گے، فلن یغفر اللہ لهم، تو اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا. یعنی اے محبوب یہ منافقین آپ کے گستاخ ہیں، آپ رحم دل ہیں، رحیم ہیں. اگر آپ ان منافقین کے لیے 70 بار دعا کریں کہ اے اللہ تو انہیں معاف کر دے، پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا کہ یہ آپ کے دشمن ہیں اور آپ کے گستاخ ہیں. ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہوئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا، ہدایت عطا نہیں فرماتا. منافقین اللہ کو تو مانتے تھے، اس کے محبوب کا انکار کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و بے ادبی اللہ کی توہین و بے ادبی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اللہ کی گستاخی ہے. اس لیے فرمایا ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اور اس کے رسول کا انکار کیا. شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ بیان کیا گیا کہ جب منافقین کا نفاق کھل گیا اور ان کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں اور مسلمانوں پر ظاہر ہو گیا کہ یہ لوگ منافقین ہیں، تو منافقین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے معذرت کر کے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا اللہ تعالی ہرگز ان کی مغفرت نہ فرمائے گا، چاہے آپ استغفار میں مبالغہ کریں، کئی مرتبہ آپ استغفار کریں، مگر اے محبوب یہ آپ کے دشمن ہیں، انہیں ہرگز معاف نہ کیا جائے گا. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا ذکر ہے، اور اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ فرمایا محبوب یہ آپ کے دشمن ہے، میں انہیں ہرگز معاف نہ کروں گا. سورہ توبہ کا 10واں رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس رکوع کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس رکوع میں ثعلبہ بن حاطب کا بھی ذکر ہے، جس نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کثیر مال دے
جب مجھے مال ملے گا تو میں نیک رہوں گا، گناہ نہیں کروں گا اور خوب اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ جب اسے مال مل گیا تو وہ اپنے عہد سے اور وعدے سے پھر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ مال اور کاروبار کی وجہ سے اگر انسان دین سے دور ہو جائے اور بد عقیدہ ہو جائے، بد مذہب ہو جائے یا گناہوں میں پڑ جائے تو واقعی یہ مال اس کے لیے وبال ہے۔ اور جب مال ملے اور اس مال سے وہ دین کی خدمت کرے اور اس مال کی وجہ سے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو تو پھر وہ مال وبال نہیں بلکہ وہ نعمت ہے، جس نعمت کے ذریعے وہ آخرت کو حاصل کرتا ہے۔ رب العالمین ہم سب پر فضل و کرم فرمائے اور ہمارے سینوں کو نور قرآن پاک سے روشن و منور فرمائے۔ اللہ اللہ